اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 131 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ پہلا پارہ 16واں رکوع یعنی آخری رکوع زیر مطالعہ ہے، اور اس رکوع میں خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو وصیت، اور یعقوب علیہ السلام کی بھی اپنے بیٹوں کو جو وصیت ہے اس کا ذکر ہے، اور اس کے ذکر میں ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، کہ ان کی شخصیت کیسے اللہ والی بنی، وہ خلیل اللہ کیسے بنے، کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم پر انعام فرما، جن پر تو نے انعام فرمایا، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ان میں جو چوتھی کیٹیگری ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 69، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ تو اس میں چوتھی کیٹیگری صالحین کی ہے، اور اس میں قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کو شد و مد سے پیش کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اس دنیا اور آخرت میں صالحین میں سے۔ سوال یہ ہے کہ وہ صالحین یا صالح انسان پیدا کیسے ہوتا ہے، بنتا کیسے ہے؟ اگر وہ راستہ کھلا ہے تو پھر کیسے بنتا ہے؟ روان ترجمہ سنیے، اذ قال له ربه اسلم، اور جب کہا واسطے اس کے رب نے، اسلم ہو جا، جھک جا، سلنڈر کر جا، تابع ہو جا، فرما برداری اختیار کر لے۔ بہت خوبصورت یہ لفظ ہے اسلم، جیسے آپ کہتے ہیں عام طور پر ہینڈز اپ، سلنڈر کر دو تو ہینڈز اپ ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح عربی کا یہ لفظ جو ہے اسلم، سلنڈر کر جا، تابع ہو جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، کہا میں نے اپنا سر جھکا دیا، میں نے سر تسلیم خم کر دیا واسطے تمام جہانوں کے پروردگار کے۔ تو دیکھیے اس میں کتنی خوبصورت بات ہے کہ آج کوئی شخص اس کیٹیگری پہ آنا چاہتا ہے تو جیسے دین کا حکم اس کے پاس آئے وہ بلا چونچرا اس کو قبول کرے تو وہ صالحین میں سے ہو جائے گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کسی کو آج قرآن مجید کی دعوت دیں تو وہ بلا چونچرا مان لے، بغیر سوچے سمجھے وعدہ کر لے، تو سمجھے وہ صالحین کے صف میں آ گیا۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ اچھا جی انشاءاللہ کوئی بات نہیں، ہم ترتیب بناتے ہیں، اور وہ اپنے دنیوی معاملات کو مقدم رکھے اور دین کو ثانوی درجہ دے، تو وہ کبھی صالح نہیں بن سکتا۔ اب پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا ہے، تمام آزمائشوں سے وہ پورے اترے، جیسے حکم آیا ویسے مانا۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دیکھیں، جیسے جیسے خواب آتی رہی ویسے ویسے ہر چیز پوری کرتے رہے، یعنی جنونی حد تک۔ یعنی اگر آج ایک حاجی جب وہ چاند دیکھ لیتا ہے تو عید تک وہ اپنی مونچھیں چھوڑ دیتا ہے، بال بڑھا دیتا ہے، ناخن چھوڑ دیتا ہے، تو کیا حال ہے؟ وہ جنونیت نہیں ہے اس کی، اس کو دھن سوار ہو جاتی ہے اللہ کے حکم ماننے کی۔ تو یہ کیفیت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، تب وہ کہیں جا کر صالح اور خلیل اللہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے جس بات کو نقل کیا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ۔